بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ حصہ ثالث بحث بدیع کا سبق نمبر 1 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت اول بدیع سے لے کر بحث الاستدراج تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1، بدیع کا لغوی اور اصطلاحی معنی کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2، علم بدیع کے مؤسس، واضح اور موجد کا مختصر تعارف کیا جائے گا کہ علم بدیع کا واضح کون ہے۔ نمبر 3، محسنات معنویہ میں سے توریہ اور استخدام کی لغوی و اصطلاحی اور شواہد امثلہ کی صورت میں وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ علم البدیع، طلاب کرام عزیز، علم کی معنی تو واضح ہے کہ حضور صورت شیء عند العقل۔ بدیع، طلاب کرام عزیز، صفت مشبہ کا شریفن کے وزن پر صیغہ ہے، تو یہ لفظ بدیع یا وزن بدیع بسا اوقات اس میں فاعل کی معنی میں آتا ہے، بسا اوقات اس میں مفعول کی معنی میں آتا ہے۔ جس طریقے قرآن مجید میں ہے بدیع السماوات والارض، خدا نے متعال کے لیے بدیع یعنی ایجاد کرنے والا، زمین و آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا بدیع، اس میں فاعل کی معنی میں۔ جبکہ بدیع کا دوسرا معنی بدیع یعنی مبدع یا مبدوع کی معنی میں بھی ہے۔ البدیع لغتاً، لغوی لحاظ سے بدیع کا معنی یہ ہے: المخترع الموجد علی غیر مثال سابق۔ لغوی لحاظ سے یعنی ایسی چیز جس کا اختراع و ایجاد کیا جائے، اس طرح سے اختراع و ایجاد کیا جائے کہ جس کا نمونہ پہلے موجود نہ ہو، جس کی مثال سابق میں موجود نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے بدیع۔ یہ اس لغوی معنی میں، یہ اس میں مفعول کی معنی میں مراد لیا گیا ہے اس کو، طلاب کرام عزیز، نہ کہ اس میں فاعل کی معنی میں مراد جو کہ بدیع السماوات والارض کی آیت میں ہے۔ وَهُوَ مَأْخُوذٌ وَمُشْتَقٌ مِّن قَوْلِهِمْ، یہ بدیع جو ہے اس کا ثلاثی مجرد یعنی اس کو لیا گیا ہے، اس کا اشتقاق لغویین کے اس قول سے بدع الشیء ابدعہ یعنی اخترعہ، اختراع ابداع یا بدع یعنی اخترع یعنی اس کو ایجاد کیا، لیکن لا علی مثال، اس طرح سے کہ اس کا نمونہ نہ ہو، یعنی بغیر نمونے کے کسی چیز کے ایجاد کرنے کو بدیع کہا جاتا ہے۔ یہ تھی طلاب کرام عزیز لغوی معنی۔ و اصطلاحاً، اصطلاح علماء میں ہوا بدیع علم یعرف به الوجوہ والمزایا التي تزید الکلام حسنا و طلاوة۔ اصطلاحی لحاظ سے علم بدیع ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے ایسی خصوصیات و امتیازات کو کہ جو خصوصیات و امتیازات بڑھاتی ہیں کلام کے اندر حسن و خوبصورتی۔ یہ طلاب کرام حسن و تلاوت دونوں خوبی کے معنی میں ہیں، خوبصورتی کی معنی میں ہیں۔ تلاوت کہا جاتا ہے ایسی خوبصورتی جو دل پذیر ہو، یعنی چونکہ بسا اوقات خوبصورتی ہوتی ہے، حسن ہوتا ہے، لیکن دل پذیر نہیں ہوتا۔ تلاوت یعنی ایسی کلام کے اندر خوبصورتی کہ وہ دل کے اندر اتر جائے کلام۔ وَتَقْسُوهُ بَهَاءً وَرَوْنَقًا، تقسوہ کی ضمیر طلاب کرام میں اندر والی جو ہے ہی ہے کہ لوٹ رہی وجوہ مزایا کی جانب، ہو کی ضمیر کلام کے اندر بہاءً ایک قسم تمیز ہے کہ
اور وہی وجوہ و صفات و امتیازات پہناتی ہیں کلام کو ایک بہا باقیمتی ہونا اور رونقن یعنی حسن و خوبصورتی. یعنی جب کلام کے اندر وہ وجوہ و امتیازات آ جاتی ہیں تو کلام کے اندر کلام کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اور کلام کے اندر رونق بھی بڑھ جاتی ہے. لیکن بعد یہ گویا کہ ایک قسم کی شرط ہے، بعد مطابقتہ لمقتضی الحال، یہ تب ہے جب کلام یعنی کلام مطابق ہو مقتضی حال کے ساتھ. اس کا تعلق طلاب کرام علم معانی کے ساتھ ہے. یعنی علم معانی، کلام کے بارے میں علم معانی کو تسلیم کرنے کے بعد یہ بدی لازم آتا ہے. وضوح یہ بھی شرط ہے کہ وضوح دلالت المراد لفظاً و معنی، یعنی کلام کا مطابق مقتضی حال ہونا اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ کلام کی دلالت واضح ہو مراد متکلم کا لفظ و معنی دونوں کے لحاظ سے، یعنی لفظ و معنی دونوں واضح ہوں سامع کے لیے. اس کا تعلق علم بیان کے ساتھ ہے. یعنی علم بیان و معانی کے بعد مرحلہ آتا ہے علم بدی کا. اب طلاب کرام میں سوال یہاں پہ ایک پیدا ہوتا ہے کہ علم معانی و بیان بھی کلام کے اندر حسن و خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، علم بدی بھی، تو پھر ان کے درمیان فرق کون سا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ علم معانی و بیان جو کلام کے اندر خصوصیات و حسن ایجاد کرتے ہیں وہ ذاتی ہیں، جبکہ علم بدی ان خصوصیات و مزایا و وجوہ کی جانب اشارہ کرتا ہے یا ان کو بیان کرتا ہے جو کلام کے لیے حسن آرازی لاتے ہیں. اب یہاں تک ایک مرحلہ مکمل کے علم بدی کا لغوی و اصطلاحی معنی. اب مؤسس کون ہیں علم بدی کا؟ وواضعہ عبداللہ بن معتض العباسی المتوفى سنہ 274 ہجریتاً. اس کا واضح موجد عبداللہ بن معتض عباسی ہے جو وفات پا گیا سن 274 ہجری میں. یہ شخص ہے، یعنی اصل موجد، اصل مؤسس یہ عبداللہ بن معتض عباسی. ثم اب یہ تو دو اس علم کی بنیاد رکھ کے 274 ہجری میں چلا جاتا ہے. ثم اقتفى آثارہ فی عصرہ قدامۃ بن جعفر القاطب فزاد علیہا. اس کے بعد اس کے اثروں کی ضمیر جا رہی ہے عبداللہ بن معتض عباسی، اس کے اثر کی اس نے پیروی کی اسی کے زمانے میں ہی. یہ ایک عالم ہے قدامہ بن جعفر القاطب، یہ شخص یعنی اسی کے دور کا ہی ایک عالم ہے قدامہ بن جعفر القاطب. طلاب کرام یہ عیسائی تھا، پھر مسلمان ہوا، مسلمان شیعہ، پھر علماء شیعہ میں سے اس کا شمار ہونا لگا. مختلف علوم میں اس نے مہارت حاصل کی، من جملہ علم بدی. یہ اس نے پھر اسی علم بدی کا تسلسل بڑھایا، فزاد علیہا، پھر اس کے اوپر کچھ اضافات بھی کیے. ثم الف فیہ کثیر. اس کے بعد یعنی قدامہ بن جعفر کاتب کے بعد پھر بہت سارے علماء آئے جنہوں نے علم بدی کے بارے میں کتابیں لکھی. ثم الف، علم بدی کے بارے میں بہت سارے علماء نے تالیفات کی. جس طریقے سے جن علماء نے علم بدی کے بارے میں کتابیں لکھی، مباحث لکھی، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں. نمبر 1 کا ابی ہلال العسکری. ابی ہلال العسکری ہیں جس نے بدی کے بارے میں کتاب لکھی. و ابن رشیق القیروانی، ابن رشیق القیروانی ہیں. و صفی الدین الحلی، تیسرے نمبر پر صفی الدین الحلی ہیں. و ابن حجت الحموی، چوتھے نمبر پہ ابن حجت حموی ہیں. وغیرہم، اور ان 4 بزرگان کے علاوہ ممن اور بھی علماء ہیں زادو فی انواعی، جنہوں نے انواع علم بدی میں، اقسام علم بدی میں اضافہ بھی کیا ہے، بڑھایا بھی ہے، مباحث کو بڑھایا. جس طرح حال علم میں طلاب کرام جس طرح اس کے اندر تطورات و تکملات آتے ہیں تو بعض مباحث کا اضافہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح علم بدی میں بھی ہے. وَنَظَمُوا فِيهَا، اور ان بزرگان نے اس انواع علم بدی کے بارے میں نظم منظم کیا ہے. قصائد، کچھ
قصیدوں کو تعرف بالبدیہیات، جن کا نام رکھا گیا ہے، جنہیں پہچانا بدیہیات کے ذریعے سے، بدیہیات بدی کی جمع ہے طلاب کرام عزیز۔ وفی ھذا العلم بابان و خاتمتن، اس علم بدی میں دو باب ہیں جو محور گفتگو قرار پائیں گے، اور آخر میں ایک خاتمہ ہے۔ الباب الاول فی المحسنات المعنویت، پہلا باب ہے محسنات معنویات کے بارے میں، معنویات کے بارے میں۔ محسنات معنویات طلاب کرام یعنی وہ صفات و خصوصیات جو کلام کے اندر معنی کے لحاظ سے حسن ایجاد کرتی ہیں، ان صفات و اسباب و خصوصیات کو بیان کیا جائے گا۔ اب آئیے ان محسنات معنویات کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ الاول اور توریت، محسنات معنویہ میں سے توریہ ہے۔ اب توریہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیا جائے گا۔ التوریت لغتاً مصدر وريت الخبر توریتاً یا وريت الخبر توریتاً اذا سترتہ، یعنی آپ جب کسی بھی خبر کو پوشیدہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وريت الخبر یا وريت الخبر، ٹھیک۔ وَأَظْهَرْتَ غَيْرَهُ، یعنی کسی خبر کو اب چھپا کے اس کے غیر کو ظاہر کرتے ہیں، تو اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ وَإِصْطِلَاحًا، اصطلاح علماء میں توریہ ہی توریہ یہ کہ أَن يَذْكُرَ الْمُتَكَلِّمُ لَفْظًا مُفْرَدًا لَهُ مَعْنَيَانِ، کہ ذکر کرے متکلم ایک ایسے مفرد لفظ کو جس مفرد لفظ کی دو معانی ہوں، احدہما قریب ظاہر غیر مراد، ان دو معنی میں سے پہلی معنی قریب ہو، ظاہر ہو، لیکن مراد متکلم نہ ہو۔ قریب ہو، ظاہر ہو سے مراد طلاب کرام یعنی سامع کا ذہن اسی معنی کی جانب جا رہا ہے، لیکن مراد متکلم وہ معنی نہیں ہے۔ جبکہ والآخر بعید خفی، جبکہ دوسرا جو اس کا معنی ہے وہ ذہن سامع سے بعید ہے، ذہن سامع اس کی جانب نہیں جا رہا، اس سے ذہن سامع سے مخفی ہے وہ معنی، لیکن هو المراد بقرینۃ، لیکن وہی معنی مراد متکلم ہے قرینے کے ذریعے سے، اس قرینے سے وہ سامع غافل ہے۔ ولکن ورع عنہ بالمعنى القریب، لیکن اس نے اسی معنی کو معنی قریب کے ذریعے سے پوشیدہ کیا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ نتیجے میں فیتوہم السامع لأول وہلۃ، ابتدائی مرحلے میں سننے والا گمان کرتا ہے کہ انہ مراد، کہ یہی معنی قریب مراد متکلم ہے، جبکہ ولیس کذالک، در حالانکہ وہی معنی قریب ظاہری مراد متکلم نہیں ہوتا۔ کقول تعالی، اب مثال جس کے دو معنی ہیں، ایک ایسا لفظ قرآن کی آیت میں جس کی دو معنی ہیں، ایک قریب دوسری بعید، ذہن سامع معنی اول کی جانب جا رہا ہے، جبکہ مراد معنی دوم ہے۔ اب کقولی تعالی وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، خدا وہ ذات ہے جو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، تمہیں فوت کر لیتا ہے رات میں، اور جانتا ہے خداوند متعال ان چیزوں سے جو تم انجام دیتے ہو دن میں۔ سورہ نام کی آیت نمبر 60۔ اب ارادہ، خداوند متعال نے ارادہ کے بقولی اس جرح تم سے معنی البعید، اس کا معنی جرح مجروح ہونا، طلاب کرام ایک اس کا ہے زخمی ہونا معنی، اور دوسرا وہ ہے یعنی دوسرا معنی اس کا ہے گناہ کا انجام، ارتکاب ذنوب۔ معنی بعید کا اس میں ارادہ کیا ہے، وہ ہوا معنی بعید کون سا، وہ ارتکاب الذنوب، گناہوں کا انجام دینا، یعنی خدا وہ ہے جو تمہیں رات کے وقت میں روح تمہاری قبض کرتا ہے اور جانتا ہے تمہارے ان گناہوں کو جو تم مرتکب ہوتے ہو۔ اب یہ اس دوسرے معنی کا خداوند متعال نے معنی بعید کا ارادہ کیا۔ وَلِأَجْلِ هَذَا سُمِّيَتِ التَّوْرِيَةُ ایہامًا وَتَقِیلًا، اسی وجہ سے توریہ کا نام ایہام و تقیل نام رکھا گیا ہے، چونکہ سامع کو وہم میں ڈال دیتا ہے کہ معنی اول مراد ہے یا معنی دوم، جبکہ اس کا ذہن معنی اول کی جانب جاتا ہے، جبکہ معنی اول مراد نہیں ہوتا۔ دوسری مثال وَكَقَوْلِ سراج الدین الوراق، سراج الدین الوراق کا شاعر ہے، اس کا قول ہے اَسُونُ أُدِيمَ وَجْهِي عَنْ أُنَاسٍ، میں اپنے چہرے کی کھال یعنی چہرہ چھپاتا ہوں، چہرے کی کھال موڑتا ہوں ان لوگوں سے کہ لقاء الموت عندهم لطیب، کہ جن کے ہاں موت
کے ساتھ ملاقات کرنا ادیب ہے، ادیب جیسا ہے. ورب الشعر عندهم بغیظ، اور شعر کہنے والا، صانع شعر ان کے نزدیک مبغوض ہے، ان کو ناپسند ہے. ولو وافا به لهم حبیب، اگرچہ وہ اشعار کہنے والا حبیب ہو. اب یہاں پہ شاعری مثل حبیب ہے. اراد، شاعر نے ارادہ کہ بقول حبیب جو ہے دوسرے مصرے میں معنی البعید، بعید معنی اس کا یعنی قریب معنی نہیں، جبکہ حبیب کا معنی جو معنی قریب ہے، محبوب، اس کی جانب ذہن جا رہا ہے سامع کا. لیکن شاعر نے بعید معنی، بعید سے مراد وہ ابو تمام تائی، حبیب سے مراد اس نے لیا ابو تمام تائی شخص سے. لا معنی القریب، ارادہ نہیں کیا شاعر نے حبیب کا معنی قریب، وہ کیا ہے، وہ المحبوب، محبوب ارادہ نہیں کیا. لہذا آپ نے طلاب اکرام دیکھا کہ دو معنی میں سے بعید معنی کا ارادہ کیا گیا، قریب معنی کا ارادہ نہیں کیا گیا. کا قولی، ایک اور شاعر کا بے رغم شبیب فارق سیف کفہم، شبیب کا غم یہ ہے کہ تلوار اس کے ہاتھ سے جدا ہو گئی. وکان آلات یستحبان، جبکہ مشکلات میں تلوار و ہاتھ ایک ساتھ ساتھ ہوتے تھے. کأن رقاب الناس قالت سیفہ، جس طرح کے لوگوں کی گردنیں کہہ رہی ہوں اس کی تلوار کو کہ رفیق کو کیسی، تمہارا دوست کیسی ہے. وانت یمن، جبکہ تو یمنی ہے. اب اراد، شاعر نے ارادہ کیا ہے من کلمت یمان معنی البعید، یمان لفظ سے بعید معنی کا وہ کیا ہے، وہ سیف، تلوار. یعنی انت یمان یعنی تو تلوار ہے، جبکہ لا معنی القریب، یمان کا جو قریبی معنی ہے شاعر نے ارادہ نہیں کیا، وہ کیا ہے، وہ المنسوب الیمن، یعنی وہ شخص جو یمن کی جانب منسوب ہو. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بعید معنی کا ارادہ کیا، قریب معنی کا ارادہ نہیں کیا گیا. الثانی، محسنات معنیوں میں سے دوسری چیز یا دوسری وجہ استقدام ہے. الاستقدام هو ذکر لفظ له معنیان، یہاں پر بھی ایک لفظ ہوتا ہے جس کی دو معنی ہیں، یعنی ذکر کرنا ایک ایسے لفظ کو جس کی دو معنی ہوں. یراد به احدهما، ان دو معنی میں سے ایک کا ارادہ کیا جائے. ثم اس، یعنی جب لفظ کہا جا رہا ہو جس کی دو معنی، جب لفظ کا استعمال ہوا تو اس کی ایک معنی مراد لی گئی. ثم یعاد علیہ ضمیر او اشارۃ بمعناه الاخر، اس کے بعد پھر اس علیہ اس لفظ کی جانب لوٹائی جائے ایک ضمیر یا اسم اشارہ، پھر اسی ضمیر اور اسم اشارہ کے ذریعے سے اس کا دوسرا معنی مراد لیا جائے. او یعاد، ایک یہ استقدام کی تعریف. دوسرا، او یعاد علیہ ضمیران، یا دو ضمیریں ہیں اس ایک لفظ کی جانب لوٹائی جا رہی ہیں جس ایک لفظ کی دو معنی ہیں. پھر یراد بثانیہما غیر ما یراد باولہما، کہ دوسری ضمیر سے جس چیز کا ارادہ کیا جا رہا ہے، جس معنی کا، اس کا ارادہ نہیں کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے پہلی ضمیر سے ارادہ کیا جا رہا ہے. یعنی پہلی ضمیر سے پہلے معنی کا ایک معنی مراد لیا جا رہا ہے، دوسری ضمیر جو لوٹ رہی ہے اسی لفظ کی جانب اس کا دوسرا معنی مراد لیا جا رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے استقدام. اب فالاولو، اب یہ دو صورتیں ہوں گی. یعنی پہلی صورت وہی کہ ایک لفظ سے ایک معنی مراد، پھر ضمیر یا اسم اشارہ سے دوسرا معنی مراد لیا جائے. قولی تعالیٰ فمن شاہد منکم شہر فلیصم، جو بھی مہینے کو مشاہدہ کرے وہ اس سے روزہ رکھنا چاہے. بقرہ کے آیت نمبر 185. اب ارید اولا بالشہر الہلال، اب لفظ شرط جو یہ ہے منکم الشہر، طلاب کرام عزیز چاند مراد لیا گیا ہے. ثم عید علیہ ضمیرا اخیرا، اس کے بعد فلیصم ہوں میں جو ضمیر ہے اس کی جانب لوٹائی گئی، اس سے مراد کیا لیا گیا، بے معنی ایام رمضان، روزہ رکھیں یعنی رمضان کے روزے. وکقولہ معاویہ بن مالک، جیسا کہ معاویہ بن مالک ہے، اذا نزل السماء بارض قوم رعینہ ان کانوا غضبا، جب بھی بارش برسے گی کسی بھی زمین قوم کی زمین پر تو ہم وہاں پہ اپنے جانوروں کو لے جائیں گے چرانے کے لیے اگرچہ وہ ناراض ہوں. اب اراد معاویہ بن مالک نے ارادہ کہ بالسماء المطر، سما سے مراد اس نے بارش مراد لی ہے. رعینہ ہو وبضمیری فی رعینہ ہو النبات، اور رعینہ ہو
کی جو ضمیر لوٹ رہی ہے سما کی جانب، اس سے مراد اس نے لیے نبات یعنی گھاس، نباتات. وکلاہما معنن مجازی لسما، اور دونوں کی دونوں معنی سما کے لیے معنی مجازی ہیں، معنی حقیقی نہیں ہیں. وثانی دوسری مثال کقول البحتری فسقل غذا وساکن وانہم شبو بین جوانحی وضلوعی. غذا وہ زمین والے وہ پیتے ہیں اور اس کے رہنے والے پیتے ہیں، اگرچہ وہ نیزہ گھونپ دیں، مار دیں ہمارے سینے کی ہڈی اور پہلو کی ہڈی کے درمیان میں. اب یہاں پہ الغذا شجر بالبادی، غذا کہا جاتا ہے یعنی جو صحرا میں درخت ہے اس کو. وہ ضمیر ساکنی ہے، ساکنی کی ضمیر جو ہے اول راجع الغذا باعتبار مکان، غذا کی جانب لوٹ رہی، چونکہ غذا ایک مکان کا مقام ہے، چونکہ درخت ہے جس جگہ پہ درخت قائم ہے. وہ ضمیر و شبو ہو عائد سن الغذا، پھر دوسرے مرحلے میں شبوہ کی ضمیر پھر غذا کی جانب لوٹ رہی، لیکن غذا پھر مکان مراد نہیں ہے بلکہ بمعنی النار الحاصلۃ من شجر الغذا، بلکہ وہ آتش ہے جو غذا کے درخت سے حاصل ہوتی ہے. وکلاہما مجاز للغذا، اور دونوں کی دونوں معنی مجازی مراد ہیں غذا کے لیے. تو اللہ بکرم آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.